ہم بات کر رہے تھے عمرو بن عاص کی اور نجاشی کے بیچ جو گفتگو ہوئی۔ چنانچہ نجاشی کا یہ جواب سن کر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ فرشتہ آتا ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا، اس طرح سے نجاشی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے کی تصدیق کر دی۔ یہ سن کر عمرو بن عاص نے پوچھا، بادشاہ سلامت، کیا وہ اسی طرح ہے؟ یعنی کیا واقعی وہی فرشتہ جو موسیٰ علیہ السلام پر آتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آتا ہے؟ تو نجاشی نے کہا، افسوس اے عمرو، میری بات مانو اور اس کی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اللہ کی قسم وہ حق پر ہے اور اپنے مخالف لوگوں پر غالب آنے والا ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کے لشکر پر غالب آئے تھے۔ یہ سن کر عمرو بن عاص نے نجاشی سے کہا، بادشاہ سلامت، کیا آپ ان کی خاطر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر میری اسلام پر بیعت لے لیں گے؟ نجاشی نے کہا، کیوں نہیں، اور پھر اپنا ہاتھ پھیلایا اور عمرو بن عاص اس طرح سے اسلام لے آئے۔ بتایا جاتا ہے اس کے بعد عمرو بن عاص باہر اپنے ساتھیوں کے پاس آئے، لیکن انہوں نے اپنے ساتھیوں سے یہ بات چھپائے رکھی کہ وہ اسلام لا چکے ہیں۔ اس کے بعد عمرو بن عاص مدینہ پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرتا ہوں، بشرط یہ کہ آپ میرے سابق قصور معاف کر دیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرو بیعت کر لو، اسلام سابقہ گناہ معاف کر دیتا ہے اور ہجرت کرنے سے بھی پہلی کوتاہیاں معاف ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تو ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خیر خواہ یعنی نجاشی کی وجہ سے عمرو بن عاص کا اسلام لانے کا واقعہ۔ اب ہم مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ حالات و واقعات بیان کریں گے جو غزوہ خندق اور غزوہ بنو قریظہ کے بعد پیش آئے۔ اب جانتے ہیں کہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ ابو سفیان کی بیٹی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کیسے آ گئیں؟ ہوا یوں تھا کہ ام حبیبہ پہلے سے شادی شدہ تھیں اور عبید اللہ بن جہش کے نکاح میں تھیں۔ یہ دونوں میاں بیوی مسلمان ہوئے تھے اور حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ وہاں حبشہ میں ام حبیبہ کا شوہر عیسائی ہو گیا اور اسی حالت کفر میں انتقال کر گیا، جبکہ ام حبیبہ دین اسلام پر ہی قائم رہیں۔ وہ حبشہ ہی میں رہ رہی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نکاح کا پیغام بھجوایا۔ ام حبیبہ بنت ابی سفیان خود بتاتی ہیں کہ میں حبشہ میں تھی کہ میرے پاس نجاشی کی خادمہ آئیں اور اس نے کہا، بادشاہ سلامت کا پیغام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے نکاح کا پیغام بھجوایا ہے۔ ام حبیبہ بتاتی ہیں کہ یہ سن کر میں نے اس کنیز سے کہا، اللہ تمہیں بہتر بشارت سے نوازے۔ یعنی لسنرز، ام حبیبہ یہ نکاح کا پیغام سن کر اتنا خوش ہوئیں کہ انہوں نے کنیز کو بھی ویسی ہی دعا دی جس طرح کی وہ خوش ہوئی تھیں۔ یعنی جس طرح سے تم نے مجھے یہ بشارت سنائی ہے تو اللہ تمہیں بھی خوشخبری سنائے۔ اس کے بعد انہوں نے اس خوشخبری سنانے پر اس خادمہ کو چاندی کے 2 کنگن اور 2 پانزیب اور پیر کی تمام انگوٹھیاں دے دیں۔ اس کے بعد یہ بتایا جاتا ہے کہ حبشہ میں نجاشی نے خود نکاح پڑھایا اور 4000 درہم مہر دیا اور اپنے پاس سے جہیز دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ جب نکاح کے بعد سب لوگ اٹھنے لگے تو نجاشی نے کہا، تشریف رکھیے، تمام پیغمبروں کی سنت ہے کہ جب وہ شادی کرتے ہیں تو شادی کے بعد کھانا کھلایا کرتے ہیں۔ چنانچہ نجاشی نے سب کے لیے کھانا منگوایا اور پھر سب نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد رخصت ہوئے۔ لسنرز، آپ کو تعجب ہوگا کہ ام المومنین ابو سفیان کی بیٹی تھیں جو کہ ابھی تک اسلام نہیں لایا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک بار ابو سفیان فتح مکہ سے پہلے اپنی بیٹی سے ملنے ان کے گھر گیا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر لپیٹ دیا۔ یہ دیکھ کر ابو سفیان نے اپنی بیٹی سے وجہ پوچھی تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بتایا، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور آپ مشرک ہیں۔ یہ سن کر ابو سفیان بولا، اے میری پیاری بیٹی، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میرے پاس سے آنے کے بعد تمہاری طبیعت بگڑ گئی ہے۔ لسنرز، غزوہ خندق کے بعد قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: شاید کہ اللہ تم میں اور ان میں جن سے تمہیں دشمنی ہے دوستی قائم کر دے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر بتاتے ہوئے بیان کیا ہے کہ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرنے کے بارے میں ہے، کیونکہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کی بیٹی تھیں اور ابو سفیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا۔ اس طرح سے ام حبیبہ ام المومنین بن گئیں اور امیر معاویہ جو کہ ام حبیبہ کے بھائی تھے مومنوں کے ماموں ہو گئے۔ لسنرز، اسی طرح سے غزوہ قریظہ کے بعد ایک اور واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا، اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زینب بنت جہش کے ساتھ نکاح۔ یہ نکاح ذیقعد 5 ہجری میں ہوا۔ لسنرز، جس طرح سے ہم نے اس سے پہلے ام المومنین ام حبیبہ کے نکاح کا انٹرسٹنگ قصہ سنا، اب اس نکاح کا قصہ سنیے جو کہ اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت زید بن حارثہ کے نکاح میں تھیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بطور مہر 10 دینار، 7 درہم، دوپٹہ، بڑی چادر، قمیص اور 60 مد کھجور ادا کی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نکاح میں 1 سال یا کچھ زیادہ عرصہ رہی تھیں، پھر ان کے درمیان ناچاقی ہو گئی۔ آخر کار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا ذکر قرآن کی سورۃ الاحزاب میں آیا ہے، اور یہ نکاح اللہ تعالیٰ نے آسمان پر کروایا تھا، جیسا کہ بخاری شریف میں بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی تمام ازواج مطہرات کے مقابلے میں اپنے آپ پر فخر کیا کرتی تھیں کہ تمہارا نکاح تو تمہارے خاندان نے کیا، جبکہ میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان کے اوپر سے کیا۔ اس کے علاوہ روایات میں یہ بھی آتا ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتی تھیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی ازواج مطہرات سے 3 باتوں پر ناز ہے، کوئی عورت اس میں میرا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا اور میرا نانا ایک ہے۔ نمبر 2، اللہ نے میرا نکاح آسمان پر کیا۔ اور نمبر 3، سفارت کا کام جبرائیل علیہ السلام نے انجام دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی تو مجھ سے ام سلیم نے کہا کہ کیوں نہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ہدیہ یعنی تحفہ دیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ضرور دیجیے۔ چنانچہ ام سلیم نے کھجور، گھی اور پنیر کا ملیدہ بنا کر ایک ہانڈی میں میرے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ میں اسے لے کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے رکھ دو۔ پھر مجھ سے چند افراد کا نام لے کر کہا انہیں بلا لو اور تمہیں بھی جو ملے اسے بھی بلا لو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اسی طرح سے لوگوں کو بلا لائے۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب میں واپس آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اس ملیدے پر رکھے ہوئے ہیں اور اللہ نے جو چاہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پڑھا۔ اس کے بعد 10 آدمیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ملیدہ کھانے کے لیے بلانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے جاتے تھے کہ پہلے اللہ کا نام پڑھ لو اور پھر ہر شخص اپنی طرف سے کھائے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ تمام لوگوں نے اس کھانے کو کھایا اور جب کھانے کو دیکھا جاتا تو معلوم ہی نہ ہوتا تھا کہ کھانا پہلے زیادہ تھا یا اب۔ اس کے بعد سب لوگ چلے گئے، لیکن کچھ لوگ کھانا کھانے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی بیٹھے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ نہ کہا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ اب یہ لوگ چلے جائیں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں گئے، ان کو سلام کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا جواب دیا اور نئے گھر کی خیریت پوچھی اور برکت کی دعا کی۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات کے حجروں میں تشریف لے گئے، ان کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی تمام ازواج مطہرات نے بھی ایسا ہی جواب دیا جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آ گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ لوگ جو کھانا کھانے کے بعد
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بیٹھے باتیں کر رہے تھے وہ اب تک اسی طرح سے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔